بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے ائمہ معصومین نے کیا ہدایات دی ہیں، یہ اصل میرا موضوع یہ ہے۔ عجبت لمن یتفکر فی محسوساتہ ولا یتفکر فی معقولاتہ، لیکن وہ حقیقتیں جو ان آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آتی، عقل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے روح ہے، روح آج تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ آپ کے سامنے کئی لوگ ہسپتال میں آپ کے جو ہے نا وہ اپنے بستر علالت پر دم توڑتے ہیں، آخری ہچکی لے کے آپ کو اس کے جسم کے کسی سوراخ سے نیلی پیلی روح نام کی کوئی چیز نکلتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی۔ لیکن کوئی مسلمان روح کا اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ اچھا بھائی مجھے آج تک وہ نظر نہیں آئی۔ نہیں، یہ ایک اصول ہے، کسی چیز کا دکھائی نہ دینا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی چیز کے دکھائی نہ دینے کا، وہ دہری ہی کہتا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہر موجود چیز نظر آئے۔ ہر مسلمان کم از کم ہر دہریوں کے لیے بھی آپ ایسی چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں، منکرین خدا کے لیے بھی ایسی چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں جن کو مانتے ہیں لیکن آج تک وہ ان کو نظر نہیں آئی۔ لا یتفکر فی معقولاتہ، وہ روح یا روحانی زندگی جو انسان کو نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بندہ فکر مند نہیں رہتا۔ اچھا، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہونے یا روح اور روحانی زندگی کے بارے میں فکر مند نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے فَيُجَنِّبُ نَفْسَهُ عَمَّا يُؤْذِيهِ، یہ اپنے اس ظاہری بدن کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ڈاکٹر آپ کو چارٹ بنا کے دیتا ہے نا، یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی، یہ چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ کھانی ہے، سبزیوں کو زیادہ کھانا، سلاد زیادہ کھانا ہے، کم سے کم چیزیں کیا کھانی ہے، یہ چیزیں آپ نے کم سے کم کھانی ہے۔ سیب آپ نے کھانا ہے، انڈا کی جو ہے نا سفیدی وہ آپ نے کم سے کم کھانا ہے۔ وہ آویزان کر کے تعقیبات نماز سے بھی زیادہ اہمیت دے کے گھر میں رکھتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے مطابق جو ہے نا مجھے کھانا بنا کے دینا ہے۔ یجنب نفسہ عما یؤذی، اپنے اس ظاہری بدن کو، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس بدن کے لیے اور بدن کی جسمانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، مگر وَيُورِدُ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيهِ ہے، اپنے سینے میں، اپنے دل دماغ میں ان خیالات کو جگہ دیتا ہے جو اس کے لیے مہلک ہے، اس کے لیے جان لیوا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ حرکت خون نہیں بند، اس کے نتیجے میں وہ روحانی زندگی جو ہے نا وہ تباہ ہوتی ہے۔ وہ میں نے وہ عرض کیا تھا، رسول خدا نے فرمایا آلودہ نگاہ کے بارے میں، النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، یہ آلودہ نگاہ نامحرم کی طرف یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک زہر ہے جو کھاتے ہیں لوگ یا کھلاتے ہیں، زندگی سے تنگ آنے والے بھی وہ کھاتے ہیں، اور کسی سے جو تنگ آ چکا ہوتا ہے اس سے بھی جان چھڑانے کے لیے زہر، زہر سے جسمانی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ جو تیر ہے جس کو رسول خدا نے آلودہ تیر، زہر آلود تیر کہا ہے، اجنبی کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے آلودہ نگاہ، اس سے بندے کی روحانی موت واقع ہوتی ہے، روحانی موت۔ اچھا، ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ آداب زندگی سکھائے ہیں۔ آداب زندگی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مرحوم مجلسی خدا انہیں جنت نصیب فرمائے، حلیت المتقین ان کی کتاب ہے، حلیت المتقین، متقین کا حلیہ، اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تہذیب الاسلام ہے۔ تہذیب الاسلام آپ کو ادھر سے ملے گی۔ ایک کامیاب زندگی، آپ یوں کہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کے معاملے میں سعادت مند ہونا چاہے کوئی تو حلیت المتقین کو پڑھے۔ آداب زندگی بتایا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، کپڑے کس طرح پہننا ہے، حتیٰ یہ ناخن کتنا مہربان ذات ہے، وہ ناخن کاٹنے کی جو ترتیب ہے اس میں ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
کاٹنا تو آپ نے ہے ہی، کاٹنا تو ہے ہی، یوں شروع کرو، یوں یہ بائیں سب سے چھوٹی سے شروع کرو اور اس ترتیب سے آخر تک پہنچاؤ، ہاں وہ بیٹھے بیٹھے تمہیں ثواب ملے گا۔ آداب کپڑوں کو کس طرح پہننا ہے، شلوار کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے بنانا، یہ جو ہم لوگ امامہ بناتے ہیں ہاں اس کو بیٹھ کے بنانے کی بڑی مذمت کی گئی ہے، شدید قسم کی مدد نہیں کی، کھڑے ہو کے پٹی بناؤ اور سر کے اوپر جو بھی جتنے بھی پیچ بنانے ہیں ان کو وہ کھڑے ہو کے بناؤ۔ آداب زندگی، دسترخوان کے آداب، کھانے پینے کے آداب، وہ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ہاں جو آدمی بالکل صحت مند ہے، آسودہ حال ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، فریج جو ہے نا وہ پر ہے اشیاء خوردنی سے اور مرغن چیزوں سے، ان کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن کچھ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں یا مالی حالت ان کی ایسی ہے کہ شاید ان کو اچھی لگیں گی یہ چیزیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہیڈنگ کہیں یا عنوان ہے قلت العقل، کم خوری، کم کھانا، اور کثرت العقل یا شکم پوری، وہ زیادہ کھانا ہے۔ قلت العقل کے ذیل میں امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قلت الغذاء اکرم للنفس۔ دیکھیں کتنا عجیب جملہ ہے، وہ امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جو قلت غذا ہے نا، کم کھانا، یہ نفس یعنی روح کی تکریم اور اس کی تعظیم ہے۔ کم کھانا، روح کی عزت اگر کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ہوا کے لیے بھی بندہ جگہ نہ رکھے نہ، قلت طعام، قلت غذا اکرم للنفس، یہ اس میں زیادہ سے زیادہ نفس یعنی روح کی تکریم، تعظیم اور اس کا احترام ہے۔ وَأَدْوَمُ لِلصِّحَّةِ، اور آپ کی صحت کو تا دیر باقی رہنے کے باعث ہے۔ بیک وقت آپ گویا بیک وقت روحانی فائدہ بھی ہے یہ کمخوری، اور بیک وقت جسمانی بھی فائدہ بھی ہے۔ ادوم للصحہ، آپ کی صحت تا دیر جو ہے نا وہ درست رہے گی، اور دوسرا روح کی عزت، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پرخوری سے بچو، وہ کم کھاؤ۔ من قلت طعامہ قلت آلامہ، جس کا کھانا کم ہوتا ہے، جو کم کھاتا ہے، آلام، درد و آلام کہتے ہیں نا، ہم و غم، درد و آلام، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ علم، الف لام میم، یہ درد کو کہتے ہیں، عربی میں درد کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے درد و علم، یعنی مترادف الفاظ کو ہم جمع کرتے ہیں۔ آلام اس کی جمع ہے، جبکہ علم عین کے ساتھ ہو، یہ علم ہے، علم حضرت عباس علیہ السلام ہے، وہ عین کے معنی میں ہے۔ آلام، درد و درد، یہ آلام فکر اور غم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کم کھانے کے نتیجے میں انسان کا وہ جسمانی درد و علم بھی کم ہو جاتا ہے، فکر اور غم بھی انسان کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ کھائیں گے تو ظاہر ہے اسی حساب سے پھر کمانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، اور پتہ نہیں ناجائز کام بھی کرنے پڑیں گے، یہ ہم سب کے سامنے کی بات ہے۔ من قل عقلہ صفا فکرہ، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم خدا، رسول، امام کی بات پر اعتبار کریں۔ اعتبار آپ شاید محسوس کریں اس کو، آپ نے ہم کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار ہے نا تو پھر اس کا عملی زندگی میں جو ہے نا نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اعتماد کا یہ اس ڈاکٹر پر اعتماد کا نتیجہ یہ ہے کہ شوگر کا مریض آم کے قریب نہیں جاتا، یہ اعتماد کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں جی؟
اس طرح خدا اور رسول کو اور امام کی بات پر اگر اعتماد ہو، بالکل اسی طرح ناپسندیدہ اور وہ کام یا وہ باتیں جن سے خدا، رسول اور امام نے منع فرمایا ہے، ان سے ہمیں اس طرح بچنا چاہیے جس طرح شوگر کا مریض جو انسولین لگاتا ہے وہ آم کے قریب نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، اللہ تعالی ہمیں اپنے ائمہ معصومین کے اقوال ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من قل عقلہ، یہ بھی امیر المومنین کا فرمایا ہے، جس کا عقل قلیل ہوگا، جو کم کھائے گا، صفا فکرہ، اس کی فکر آلودہ نہیں ہوگی، صاف ستھری ہوگی اس کی فکر، جو وہ کم کھاتا ہوگا۔ اچھا، بھوکا رہنے کی بات نہیں ہو رہی، بھوکا رہنا اور ہے، کم کھانا جی ہاں اور ہے، صفا فکرہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قل عقلہ قل حسابہ، یہ بھی دو دونی چار کی طرح ہے، جو کم کھائے گا اس کا حساب کتاب بھی کم ہی ہوگا، آسان ہوگا۔ ہاں، اسی لیے ہے نا، فی حسابہا، فی حلالہا حساب، حلال طریقے سے جو کما کے لائے ہو اس میں حساب ہوگا، وفی حرامہا عقاب، اور حرام طریقے سے کمایا ہے اس کا عقاب ہے، سزا ہے، بھگتنی پڑے گی۔ اور اسی طرح وفی شبہات عتاب، مشکوک مال میں سرزنش ہوگی۔ یہ تین جو ہے نا وہ احکام ہیں، جتنا کم کھائیں گے، جتنا وہ کم مال و دولت ہوگی، اسی حساب سے ظاہر حساب کتاب بھی ہوگا۔ اور میں بریکٹ میں عرض کر دوں، مدائن میں امیر المومنین کے گورنر تھے سلمان فارسی۔ مدائن میں نا خطرناک قسم کا سیلاب آیا، گورنر کا سامان جو ہے وہ پتہ نہیں، ایک لوٹا تھا، ایک چٹائی تھی اور ایک اصحاب، ہر طرف سے جب بگدڑ مچ گئی اور کہا کہ بھئی سیلاب آیا، اپنا سامان سنبھال کے جو ہے نا وہ نکلو امن کی جگہ، یہ تین چیزیں اٹھا کے سلمان فارسی نکلا اور یہ نعرہ لگایا، نجل مخففون، روز قیامت بھی وہ لوگ نجات پائیں گے جن کا سامان مختصر ہوگا۔ نجل مخففون، جن کے اوپر بوجھ کم ہوگا اسی طرح نجات پائیں گے، جس طرح میں تین چیزیں اٹھا کے وہ سیلاب کے نقصان سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ یہ واضح سی بات ہے جی ہاں، قل حسابہ، اور فرمایا آپ نے من قل طعمہ صح بطنہ، جو کم کھاتا ہے جی پیٹ اس کا ٹھیک رہتا ہے۔ بھئی یہ تو دو دونی چار کی طرح توضیح الواضحات ہیں۔ جس کی جو کم کھاتا ہے صح بطنہ، ایک تو وہ پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، صفا قلبہ، یہ اس کا دل صاف پاک اور پاکیزہ رہتا ہے۔ ومن کثرت طعمہ، اور جو زیادہ کھائے سقم بطنہ، الٹ نتیجہ ہے، وہ پیٹ کی بیماریوں میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوگا۔ وقسا قلبہ، وہ سنگ دل ہوگا، قسی القلب، سنگ دل ہوگا۔ یا من کثرت تسبیحہ و تمجیدہ وقل طعامہ و شرابہ و منامہ، عجیب بات ہے، جس کی تسبیح زیادہ ہو نا، تسبیح زیادہ ہو، یہ جو عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کریں گے، بہت اجر آپ کو ملے گا، جتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا۔ جس اجر کے آپ مستحق ہیں نا اس میں سے کاٹ کے مجھے نہیں ملے گا۔ آپ کو سن کر عمل کرنے کا کوٹا الگ ہے، میرا بیان کرنے کا کوٹا الگ ہے۔ صاف ہے، صاف۔ لا يتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها، جو بھی کوئی حق کی بات کرے منبر سے یا چار دوستوں کی محفل میں اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، الا وله اجر من عمل بها، حق کی بات کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ فرمایا من کثرت تسبیحہ، بہترین تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف سبحان اللہ بھی تسبیح ہے۔ بہترین تسبیح جو سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جنت میں اس مکان کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہیں جو آپ کے لیے الاٹ ہے۔ یہ فی تسبیح ایک اینٹ، بلکہ میرا خیال میں
قرآنی حقیقت کے مطابق فی تثبیت 10 اینٹیں بننی چاہیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. وہ سلمان فارسی بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے. رسول خدا نے فرمایا من یصوم الدہر، تم میں کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے؟ کسی نے ہمت نہیں کی کہ میں سال سال روزہ رکھتا ہوں. سلمان نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں. لکھا ہوا حاضرین میں سے بعض کو غصہ آ گیا، کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، ایسے اجمی آدمی ہے غیر عرب، یہ عرب پر قریش پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کر رہا. ہم نے اس کو کئی دفعہ دن میں کھاتے پیتے چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے، سارا سال جو روزہ رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. پھر طولانی ہے، صرف ایک نمونہ عرض کرنے لگا ہوں، صرف ایک نمونہ. رسول خدا نے فرمایا دیکھو یہ سلمان جو ہے نا یہ کوئی ایسا کچا آدمی نہیں ہے، یہ اپنے دور کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں لقمان حکیم ہے. سلہ ینبئک، خود اس سے پوچھو وہ تمہیں وہ تسلی بخش جواب دے گا. سلمان نے کہا میں نے اس لیے کہا سارا سال روزہ رکھتا ہوں کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کو زیر سوال قرار دیں. پتہ نہیں حدیث کا راوی کون ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، شیعہ ہے سنی ہے. سنی ہو سچا ہو ہمارے علماء اس کی روایات کو لیتے ہیں، شیعہ ہو جھوٹا ہو اس کی روایات کو نہیں لیتے. دار و مدار صداقت ہے، دار و مدار وہ صداقت ہے. لیکن آیہ کریمہ کے بارے میں تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا پتہ نہیں یہ آیت درست بھی ہوگی یا. ہاں بات پیچیدہ آیات ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے بھئی ہاتھ ہے ہی نہیں، نہ وہ باندھتا ہے نہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی پھر آگے توجیہ کی ہے، تفسیر کی ہے ائمہ معصومین نے. بل یداہ مبسوطتان کا مطلب ہے اللہ کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے، ہم وقت کار فرما ہے، ٹھیک ہے نا. یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا یہ کوئی پیچیدہ آیت نہیں ہے. اس کا یہی ترجمہ ہے جو ایک عام عربی دان سمجھتا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی بجا لائے، فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی فائل میں ایسی 10 نیکیاں لکھتا ہے. سلمان نے کہا مجھے خدا کے قول پر 100% اعتماد اور بھروسہ ہے. میں نے کیوں یہ دعویٰ کیا سال سال روزہ رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں. رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے میں اگر آپ 3 روزے رکھیں گے، حساب کتاب رکھیں سارا سال روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتا ہوں اور خدا کا وعدہ ہے تم 1 روزہ رکھو گے میں 10 روزوں کا ثواب دوں گا. اسی میں نے یہ وہ کیا ہے. آگے اسی طرح قل هو اللہ کے بارے میں بھی ہے، قل هو اللہ کے بارے میں بھی ہے. اچھا جی تسبیحات 4 اس لیے یعنی میں یہ نتیجے نکال سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ایک دفعہ تسبیحات 4 پڑھتے ہیں نا پھر ایک سونے یا چاندی کی اینٹ نہیں بنتی، 10 بنتی ہوں گی. 10 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. گناہ کریں گے گناہوں کی فائل میں 1 گناہ لکھا جائے گا. جی ہاں اچھا جی تو یہ فرمایا من کثر تسبیحہ، جو کثرت سے تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، و تمجید اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کرے. اچھا جی اور وقل طعامہ، قل طعامہ زیادہ نہ کھائے، ٹھیک ہے جی کم اپنا کھانا کم کرے. و شرابہ، مشروب بھی البتہ گرمیوں میں پانی جو ہے وہ زیادہ پینا چاہیے، یعنی غیر ضروری نہیں پینا چاہیے. و منامہ، 3 چیزیں ہیں، کم کھائے کم پیے کم سوئے. نیند اپنی پوری کریں آپ، ٹھیک ہے جی. یہ تمجیدہ. اچھا خدا اس کا صلت کیا دیتا ہے خدا؟ اشتاقتہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں. جو زیادہ تسبیح پڑھتا ہو، خدا کی بزرگی کو بیان کرتا ہو، کم کھاتا ہو کم پیتا ہو، اور آخر میں جی سوتا بھی کم ہو،
اشتاقتہ الملائکہ، اللہ کی فرشتے اس کے مشتاق ہوتے ہیں، یعنی اس کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ آداب دسترخوان کے بارے میں بہت ساری عجیب عجیب روایات ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ صرف ایک روایت آخری روایت کے طور پر لکھا ہوا تھا کہ اطیلوا علی مواعدکم فإنها اوقات لا تحسب من اعمارکم۔ جس طرح بتایا نا کہ جتنا وقت آپ لگاتے ہیں نا یا زمانہ لگتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے جانے اور آنے میں، یہ دن یا مہینے آپ کی مقررہ زندگی میں سے منہا نہیں ہوتے۔ فرمایا جتنا وقت آپ دسترخوان پہ گزارتے ہیں نا، یہ وقت بھی آپ کی زندگی میں سے منہا نہیں ہوتا۔ تسلی سے ایسے ہی ایک کھا کے نکل گیا، ہاں پتہ نہیں وہ آدھا چبایا آدھا نہیں، یہ نہیں، آداب ہیں، تسلی کے ساتھ سب بیٹھے۔ ہاں بہترین دسترخوان وہ ہے من کثرت علیہ الایدی، جس پر زیادہ سے زیادہ ہاتھ ہوں اور پھر زیادہ سے زیادہ تسلی کے ساتھ وقت لگائے۔ یہ وہ آداب زندگی ہے جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔